الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذروا منه غدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفات اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، کہ جس ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. آج اس جمعہ المبارک کا خطبہ اس عنوان سے موصوف ہے کہ معذرت کرنا سیکھیں. انسان ہونے کے ناطے ان معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. بہترین حل یہ ہے کہ معذرت کرنا سیکھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 135 ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. فرمایا وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جان پر اپنے اوپر کوئی ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی کوئی برا فعل ہوا ان سے، کوئی خطا ہوئی ان سے، تو اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے رب، ہم سے ظلم ہوا ہے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہم گناہگار ہیں، اے میرے رب ہمیں معاف کر دے. اسی طرح کہا گیا کہ ان المؤمن یری ذنوبہ، مومن بندہ جو ہے وہ اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے کأنہ قائم تحت جبل، گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو، یخاف لو یقع علیہ، اور اس بات سے ڈرے کہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے. یعنی مومن بندے کی یہ طبیعت ہے جو گناہ کو اس قدر عظیم کر جانتا ہے، اتنا بڑا جانتا ہے کہ پہاڑ کی مانند. اور جو فاجر و فاسق بنتا ہے
وہ گناہ کو اس طرح جانتا ہے کا ذباب مر اعلان فی، مکھی کی طرح جو اس کے ناک پر بیٹھی ہے اسے ایسے اٹھا دیتا ہے. یعنی جب مومن بندے سے جو گناہ کو اتنا بڑا جانتا ہے، اس مومن بندے سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور اپنے دعاؤں کے لیے استغفار کرتا ہے. یہ تو ہے حقوق اللہ، اس کا تعلق جو حقوق اللہ کے ساتھ ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کسی دوسرے انسان کی دل آزاری کرتا ہے، اسے کسی بھی طرح کا نقصان پہنچاتا ہے یا کسی دوسرے انسان کو اس کے ذریعے تکلیف پہنچتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی سے معذرت کرے، اس سے بتائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں. معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم دوسرے انسان کی دل آزاری کرتے ہیں، کبھی تو اپنی گفتگو کے ذریعے، کبھی اپنے فعل کے ذریعے، اور کبھی ہمارے رد عمل کے ذریعے، جو ہم رویے اختیار کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم دوسرے مسلمان کی دل آزاری کرتے ہیں. اصل عظمت والا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر اڑا نہیں ہے بلکہ جھک گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جھک گیا، اپنے آپ کو نیچا جھکا لیا اور اپنے بھائی سے معذرت کر لی، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اسے بلندیاں نواز دوں گا، بلندیاں عطا کر دوں گا اس بندے کو جو میرے لیے جھک گیا. اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا کل بنی آدم خطاء، اور بہترین خطا کاروں میں سے وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے، اپنی خطا کو مان لیتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. تو یہ بندہ معذرت کرنے والا بندہ سب سے بہترین اور اچھا بندہ ہے. جھک جانا کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے بلکہ یہ عظمت اور عزیزداری اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی علامت ہے. سب سے پہلے نمبر پر کوشش یہ کرے کہ ہمیں دوسرے مسلمان سے معذرت کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کوئی ایسا کام ہی نہ کرے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکا وکل ما یعذرہ، ہر اس کام سے آپ نے بچنا ہے جس سے آپ کو معذرت کرنی پڑے. یعنی کوئی ایسا فعل نہیں کرنا کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کسی معاملات میں، کسی کردار میں کہ آپ کو کل جو ہے اس پر پشیمانی ہو، آپ ندمان ہو کہ میں نے فلاں کے ساتھ برا کیا ہے. آپ ایسا کام ہی نہ کریں تاکہ معذرت کرنے کی نوبت آئے. ایک دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کر دیں، مختصر سی نصیحت ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كنت فی صلاتک فصلی صلاۃ مؤذن، فرمایا کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز کو ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ کی آخری نماز ہو، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یہ کنسپٹ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اگلی نماز کا مجھے موقع ہی نہ دے، تو میں اس میں اتنی عبادت کروں کہ یہ میری مغفرت، میری توبہ اور میری نجات کے لیے کافی ہو جائے. پہلے نمبر پر فرمایا کہ آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ میری یہ آخری نماز ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تُعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، اور فرمایا کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی جس سے کل آپ کو معذرت کرنی پڑے، کل آپ پریشان ہو اور کل آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال ہے کہ میں نے اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ برا کیا تھا، غلط کیا تھا، مجھے معذرت کرنی چاہیے. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے، معلوم ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا، دنیا کے پیچھے نہیں لگنا، اللہ تجھے غنی کر دے گا. یعنی یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ سارے انسانوں کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو یہ چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما یدخل الجنت تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ جو چیز سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی وہ اچھے اخلاق کا نام ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے کس طرح ہیں،
لوگ آپ سے متاثر ہیں یا لوگ آپ کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر لوگ کنارہ کر لیں کہ اس سے شر سے بچا جائے، اگر ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو یہ اپنے شر کے اندر ہمیں بھی لے لے گا۔ فرمایا یہ سب سے برا ترین بندہ ہے جس کے شر سے لوگ اس سے تعلق جوڑنا چھوڑ دیں۔ اسی لیے ضروری ہے پہلے نمبر پر آپ کوشش کریں کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا فعل نہ ہو جس پر آپ کو کل جو ہے وہ معذرت کرنی پڑے۔ اگر بھی فرض انسان سے خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اپنے مسلمان بھائی سے لڑ بیٹھا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے نمبر پر اس بات کو یاد رکھیں کہ لوگوں کو ناراض کرنا در حقیقت اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا سہیب رضی اللہ عنہ اجمعین ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ قریش کے چند لوگ گزرے جن میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو یہ صحابہ جو تین بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی تلواریں اللہ کی دشمنوں کی گردنوں تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ بات کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں صحابہ کو کہا کہ آپ قریش کے بزرگوں اور بڑوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ بات کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور سارا واقعہ جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر اکذبتم، کیا تم نے اپنے بھائیوں کو غصہ دلایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن كنت اغضبتم، اگر تم نے انہیں غصہ دلایا لقد اغضبت ربک، تو تحقیق بلا شبہ یقیناً آپ نے اپنے رب کو ناراض کیا، یعنی آپ نے اپنے رب کو غصہ دلایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھتے ہیں مجلس سے، صحابہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے میرے بھائیوں کیا میں نے آپ کو غصہ دلایا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ آپ کو معاف کرے۔ یعنی اس بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لوگوں کو ناراض کرنا، اللہ کے مومن بندوں کو ناراض کرنا، متقی لوگوں کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنے کے مترادف ہے۔ اسی اہمیت کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اٹھے اور جا کر اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے معذرت کی۔ تو ضروری ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو، لوگ مومن بندے اگر آپ سے ناراض ہیں تو در حقیقت آپ سے اللہ بھی ناراض ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے اور دنیا میں ہی اپنا معاملہ جو ہے وہ چکتا کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ اخیہ فی عرضہ او شیء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے ذمے اس کے مسلمان بھائی پر اس نے ظلم کیا ہو، چاہے اس کا عزت کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو، فلیحللہ اليوم، اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اپنی معذرت کر لے، اپنا فیصلہ کروا لے، قبل اللہ یکون لہ درہم ولا دینار، اس دن سے پہلے جب نہ تو کوئی درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، اللہ رب العزت فرمائیں گے جس بندے پر ظلم ہوا تھا اسے بھی سامنے کھڑائیں گے اور جو ظالم ہوگا اسے بھی سامنے کھڑا کریں گے۔ اللہ رب العزت کہیں گے اگر ظالم کے پاس کوئی نیک اعمال ہے، ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، اسے نیک اعمال لے کر جس پر ظلم ہوا تھا اسے دے دیا جائے، اور فرمایا جائے گا کہ اگر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہے تو پھر جس پر ظلم ہوا تھا اس کے بعد جتنی بھی برائیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری لے کر اس ظالم بندے کو دے دی جائیں گی۔ اس سے ضروری یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی سے زیادتی کی ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس بندے سے معاف کروا لیں، تاکہ کل قیامت والے دن جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے ہماری نیکیوں کے، تو ہمیں ضرورت ہوگی اس چیز کی، تو اس وقت ہماری معافی اور نجات ہو سکے۔ تیسرے نمبر پر کسی بھی مسلمان بھائی کو کوشش کریں ناراض نہ رہنے دیں، کسی بھی مسلمان بھائی کو کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے اگر وہ ناراض ہوا تو اسے ناراض نہ رہنے دیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
فرمایا لا یحیل مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن یا 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھے، اسی لیے کہ وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہماری ذرا سی بات ہوئی، بھائی بھائی سے لڑ پڑا، دوست دوست سے لڑ پڑا، رشتہ دار سے لڑ پڑا، اور یہ معاملہ سالوں سال تک چلتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ چیز جو ہے حلال نہیں ہے۔ تو جو دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت بیان کی، یلتقیانی فیریز ہذا ویریز ھذا، فرمایا جو دو بندے لڑے ہوئے ہیں جب ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو ایک اس طرح منہ کر لیتا ہے، ایک اس طرح منہ کر لیتا ہے۔ فرمایا ان دونوں میں سے بہترین وہ ہے وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، بہترین بندہ، اچھا بندہ، اللہ کے وہاں عزت والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے وہاں عزت والا وہ بندہ ہے جس نے اپنے بھائی کو منانے میں پہل کر لی ہے، یعنی پہلے سلام جا کر لے لیا ہے، اللہ کے وہاں اس کا مرتبہ، اس کا مقام جو ہے بڑھ کر۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح الابواب الجنت یوم الخمیس و یوم الاثنین، فرمایا جنت کے دروازے جو ہیں جمعرات اور سوموار کو کھولے جاتے ہیں، فیغفر، ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، من لا یشرک لہ، من لا یشرک باللہ شیئا، جس بندے نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا، یعنی جو بندہ مشرک ہے اسے معاف نہیں کیا جاتا، اس کے علاوہ سارے بندوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی لڑے ہوئے کا معاملہ لایا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہیں مہلت دے دو، ان کا معاملہ ابھی پیچھے رکھ لو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں صلح کر لیں۔ میرے بھائیوں غور کریں، اگر ہم نمازیں پڑھتے چلے جائیں، روزے رکھتے چلے جائیں، نیک اعمال کرتے چلے جائیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جس ذات نے ہمیں بدلہ دینا ہے، جس ذات نے ہمیں ثواب دینا ہے، جس ذات نے ہمیں جزا دینی ہے، ہمارے اعمال اس کے پاس پہنچ ہی نہیں رہے، اللہ کی دربار میں ہمارے اعمال پہنچ ہی نہیں رہے، تو ہمیں کون ثواب دے گا؟ اللہ کے علاوہ ہمیں کون جزا دے گا؟ اسی لیے ضروری ہے اگر اپنی عبادات قبول کروانا چاہتے ہو، اگر اپنے معاملات قبول کروانا چاہتے ہو، تو ضروری ہے کہ آپ جس بندے سے لڑے ہوئے اسے معافی مانگ لیں، اس سے آپ سلام کر لیں، آپ اس کے ساتھ صلح کر لیں، تو آپ کے اعمال اللہ رب العزت کی دربار میں قبول ہو جائیں گے۔ وگرنہ جب تک آپ لڑے رہیں گے، جب تک آپ کے معاملات خراب رہیں گے، اللہ رب العزت بھی آپ کے معاملات کو پینڈنگ میں رکھتے چلے جائیں گے، پینڈنگ میں رکھتے چلے جائیں گے، جب تک آپ نے صلح نہ کی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے صلح کر لیں۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع نہیں، فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، جو آپس کے معاملات کو خراب کرتا ہے، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وان یبسط له فی اثره فلیصل رحمه، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں فراخی کر دی جائے، میرا رزق جو ہے مزید بڑھا دیا جائے اور اس کے اثرات کافی عرصے تک لمبے رہے، باقی رہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر، رشتہ داری کو ملا لے، اللہ رب العزت اس کی عمر میں بھی برکت ڈال دیں گے، اس کے مال میں بھی برکت ڈال دیں گے، اور ہر طرح اس بندے کے لیے آسانی اور فراخی ہو جائے گی۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے ضلالت ہے، گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بازا للہ رفعہ اللہ، جو میری خاطر اگر آپ حق پر بھی ہیں اس کے باوجود آپ توبہ اپنے رب اپنے بھائی سے استغفار اپنے بھائی سے معافی مانگ لے، تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا مقام جو ہے مزید اونچا کر دیں گے، مزید آپ کو اللہ رب العزت بلندیاں عطا کریں گے، مزید آپ کو اللہ رب العزت عزت و رفعت بلند کر دیں گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ جو بندہ جس سے لڑا ہوا ہے اس سے صلح کر لے تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے نے درگزر کیا اور معاف کر دیا فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر جو ہے اللہ رب العزت پر ہے، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔
یعنی اس اجر کی مقدار بیان نہیں کی گئی. اللہ نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے معاف کر دیا اور درگزر کیا تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے وہ میرے ذمہ. اسی طرح معاف کرنے والوں کو, درگزر کرنے والوں کو اللہ رب العزت سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. ایک واقعہ کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں داخل کر دیا تو اللہ رب العزت نے کہا قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, کہ آدم آپ اور آپ کی بیوی جو ہے آپ جنت میں رہو, جو چاہے جو مرضی چاہو آپ کھاؤ پیو, فلا تقربا هذه الشجرہ, لیکن آپ نے جنت میں رہتے ہوئے اس درخت کے قریب نہیں جانا. آپ نے جنت میں رہنا ہے, جو مرضی چاہے آپ نے کرنا ہے, لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے انہیں برگلایا, انہوں نے وہ درخت جو ہے وہ کھا لیا. تو اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے باہر نکال دیا. جب جنت سے باہر نکال دیا تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, تو انہوں نے ان الفاظ میں معذرت کی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ ہمارے رب اگر تو نے ہماری معذرت قبول نہ کی, تو نے ہماری توبہ قبول نہ کی, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. تو اس معذرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی معذرت بھی قبول کی اور انہیں جو ہے بلند مقام عطا کر دیا. اسی طرح جب اللہ رب العزت نے بنی انسان کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, تو سارے فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرے بھائی. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس نے جو ہے وہ انکار کر دیا, کہنے لگا خلقتنی, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں اسے کیوں سجدہ کیوں نہ کروں. اللہ نے کہا کہ آپ اسے سجدہ کریں. وہ آگے سے اپنی برتری بتانے لگ گیا, اپنی بات پر ڈٹ گیا اور اللہ رب العزت سے معذرت نہیں کی. تو تا قیامت تک جو ہے اس کا شمار جو ہے گمراہوں اور ظالمین میں شامل ہے, اور قیامت کے بعد اس کے لیے دردناک عذاب رکھ دیا گیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ معذرت کرنا, اپنے مسلمان بھائی کو منا لینا, یہ نبیوں کا شیوا ہے. نبیوں نے بھی معذرت کی ہے, صحابہ نے بھی معذرت کی ہے, اور تمام نیک اور صالح لوگوں نے بھی معذرت کی ہے. اسی طرح جو بندہ معذرت نہیں کرے گا, اپنے مسلمان بھائی سے اچھا تعلق نہیں رکھے گا, اس کا شمار جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوگا, اس کا پھر جو جزا سزا دی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی. اس وجہ سے ہوگی کیونکہ وہ سارے کے سارے نیک اعمال کرتا رہا ہے, لیکن نیک اعمال اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے نہیں رہے. جب تک وہ صلح کرتا اس کے اعمال پہنچ جانے تھے, لیکن صلح سے پہلے اسے موت آ گئی, اب اس کے اعمال جو ہے اللہ رب العزت کے. ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو اللہ رب العزت حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی معاف کر دیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا, حقوق العباد بندوں کے ذمہ. اگر اللہ چاہیں گے تو حقوق اللہ بھی معاف کر دیں گے, حقوق العباد بھی معاف کر دیں گے. اگر اللہ نہ چاہیں گے تو آپ کو بندوں کے ساتھ سارے کا سارا معاملہ کرنا پڑے گا جیسے آپ نے دنیا میں کیا تھا. اسی طرح ایک بندے نے آ کر پوچھا کہ اگر جو بندہ چوری کرتا ہے کیا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا اگر اللہ نے چاہا. یعنی چوری کرنا, یعنی کسی کا مال ضبط کرنا, یہ حقوق العباد ہے, بندوں کا حق ہے, لیکن اگر اللہ رب العزت چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. لیکن ہمیں اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس بندے نے بھی ایک ذرہ برابر نیکی کی, ذرہ برابر اچھا کام کیا, اس کو حساب کتاب ہوگا, اسے اس کی جزا ملے گی. اور جس نے ذرہ برابر کسی کے ساتھ ناانصافی کی, ظلم کیا, اس کو اس کے برابر اس کے حساب کے مطابق جو ہے اسے جزا سزا ہوگی. اسی لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے خلق الانسان ضعیفا, کمزور ہونے کی وجہ سے, انسان کو کمزور پیدا کرنے کی وجہ سے جتنی بھی خطائیں ہوئی ہیں یا انسان سے معاملات رکھنے کی وجہ سے جو اونچ نیچ ہوا ہے, جو غلط کلامی ہوئی ہے, اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی سے معاذ رکھنا. خلاصہ کلام یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ جس طرح اللہ رب العزت, جس طرح ہم حقوق اللہ کو ادا کرنے میں پابندی کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق
کل عباد کی بھی پابندی کرے. کل قیامت والے دن اللہ کا دربار لگا ہوگا, ظالم بھی موجود ہوگا اور مظلوم بھی موجود ہوگا. اب اس وقت جو ہے نہ کوئی پیسہ ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا, سارے کے سارے اعمال لے کر کھڑے ہوں گے. ظالم کے پاس بھی اعمال ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے, برے بھی ہوں گے, مظلوم کے پاس بھی اعمال ہوں گے. لیکن جس بندے نے ظلم کیا ہوگا اس کے سارے نیک اعمال لے لیے جائیں گے اور برے اعمال جو ہیں وہ اس کے ظلم کے مطابق, جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اس کے مطابق اسے برے اعمال دے دیے جائیں گے. تو ضروری ہے کل قیامت والے دن نہ ہی ہمارے پاس کوئی سفارشی ہوگا, نہ ہی کوئی رتبہ ہوگا, نہ کوئی مقام ہوگا. سارے کے سارے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور ہر کسی کو اپنے اعمال کے کا حساب دینا ہوگا. تو ضروری ہے اس حساب سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا میں اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. دنیا میں آپ کے پڑوسی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست, آپ کے بھائی آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہوں گے. کہیں کہ بھائی آج یہ اخلاق کا اچھا بندہ ہے, یہ اخلاق کی اچھی بندی ہے, یہ اچھے اچھے کام کرنے والی ہے. اگر آپ کا اخلاق ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو میں اکثر معذور جنت تک واللہ ورسول, جو چیز سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی وہ اچھا اخلاق ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کے رویے کیسے, اگر کوئی آپ سے ظلم بھی کرتا ہے, کوئی زیادتی بھی کرتا ہے, اللہ کے اس قول کو یاد رکھتے ہوئے من بازا اللہ رفعہ اللہ, جو اللہ کی خاطر جھک گیا اللہ اسے بلند کر دے گا. کوئی زیادتی بھی کرتا ہے آپ اسے معاف کرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے, ایسی نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اور ایک وعدہ بھی ہے, آپ جس سے بھی لڑے ہوئے, چاہے کوئی ماں ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی بزرگ ہے, کوئی دوست ہے, جس سے بھی آپ لڑے ہوئے آج جا کر صلح کر لیں تاکہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی دربار میں پہنچے. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.